سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پاکستانی کمانڈو جاسوس کی دلچسپ کہانی جس کا نام ہے کراس فائر۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ پھر دونوں ڈلہوزی کی طرف عازم سفر تھے۔ کامنی نے ابھی تک طاہر سے اپنی اگلی منزل نہیں پوچھی تھی، نہ ہی اس نے اپنی طرف سے طاہر کو ابھی تک کوئی صلاح دی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ طاہر کے ذہن میں تیار شدہ پلان کے مطابق ہی عمل کیا جائے، کیونکہ وہ طاہر کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی اور یہ سچائی اس پر روزے روشن کی طرح عیاں تھی کہ طاہر کو اپنا رہنما بنانے کا فیصلہ شاید اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ تھا۔ صبح جب وہ ڈلہوزی کی جانے والی بس پر سوار ہوئے تو انہیں 10 فٹ کے فاصلے پر بھی کوشے ڈھنگ سے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ دھند اور برف کے گالوں نے سارے منظر کو دودھیا کر دیا تھا اور طاہر کا دل اس وقت ڈاکٹر شیلا کے لیے بے پناہ احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہو جاتا جب اسے احساس ہوتا کہ اگر شیلا زبردستی اسے لمبا گرم کوٹ نہ دیتی تو شاید اس کی ہڈیاں منجمد ہو جاتیں۔ اس نے کامنی کو زبردستی اپنی جیکٹ بھی پہنا دی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنے جسم پر اتنا کچھ پہن رکھا تھا کہ ڈھنگ سے کسی کی شکل مکمل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کامنی نے سر پر بھی گرم اونی ٹوپی اوڑھ رکھی تھی اور اپنے منہ کو گرم مفلر سے اس طرح ڈھانپا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں ہی بامشکل دکھائی دے رہی تھیں۔ طاہر کی طرح اس نے بھی ہاتھوں میں گرم اونی دستانے پہن رکھے تھے۔ طاہر نے تو اس سے بھی زیادہ اہتمام کیا ہوا تھا۔ شاید وہ زندگی میں کبھی وہ گرم ٹوپی نہ پہنتا جو کامنی اگروال نے ایک طرح زبردستی سے اسے پہنا دی تھی، جس نے اسے سر سے گردن تک ڈھانپ دیا تھا اور اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں جن پر اینک موجود تھی۔ طاہر نے بھی کامنی کی طرح گرم دستانے پہنے ہوئے تھے اور اپنے بائیں ہاتھ کو خصوصاً زیادہ حدت پہنچائے رکھنے میں کوشاں تھی، لیکن سردی جو ہڈیوں میں اتر رہی تھی اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ میں درد کا احساس ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ کوئی ایسا درد نہیں تھا جو اسے پریشان کرتا، یوں بھی اسے اب خود کو نارمل رکھنا تھا، کیونکہ کامنی کے لیے یہ اطلاع بڑی پریشان کن ہوتی کہ اس کے ہاتھ میں درد ہونے لگا ہے۔ بس ڈرائیور نے شاید بہت پہلے سے انجن سٹارٹ کیا ہوا تھا کیونکہ ڈیزل کی بو دور تک پھیل گئی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اسے دوبارہ بس کا انجن سٹارٹ کرنے میں کافی دقت پیش آتی۔ یہاں تو سردی سے یہ عالم تھا کہ خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ڈیزل کی تو بات ہی اور تھی۔ خدا خدا کر کے بالآخر بس چل پڑی۔ حیرت انگیز طور پر سواریاں پوری تھیں۔ ان میں زیادہ تر ملازم پیشہ یا پھر وہ نو بیاتا جوڑے تھے جو ہنی مون منانے کے عزم سے ڈلہوزی جا رہے تھے۔ یہی روپ ان دونوں نے بھی دھارا تھا۔ بس چلی تو کامنی نے بیگ سے گرم شال نکال کر طاہر اور اپنی ٹانگوں پر ڈال دی۔ طاہر بظاہر اس سے باتیں کر رہا تھا لیکن کامنی کا جو تعلق اس سے بند گیا تھا، اس کے بعد طاہر کی کسی بھی تکلیف سے بے خبر رہنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا اب؟ اس نے اچانک ہی طاہر سے دریافت کیا۔ نہیں، طاہر نے بے ساختہ کہا، اور کامنی نے بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس نے طاہر کے نہ کرنے کے باوجود کھڑکی کے ساتھ گرم چادر کی ایک ٹیک بنا کر طاہر کو اس کے ساتھ اس طرح بٹھا دیا تھا کہ اسے گرم چادر کی گرمائش کا احساس ہوتا رہے۔ اس کے بائیں طرف وہ خود طاہر سے لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس طرح اس نے اپنی دانش میں طاہر کے بدن کو گرم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔ اب اس نے طاہر کا بایاں بازو اپنی گود میں رکھ کر آہستہ آہستہ دبانا شروع کیا تو طاہر کو عجیب سی طمانینت کا احساس ہونے لگا۔ اس کا درد کم ہونے لگا تھا۔ قریباً آدھ گھنٹہ تک بس رینگ رینگ کر چلتی رہی۔ اب وہ شہر سے باہر اس پہاڑی سڑک پر آگئے تھے جو ڈلہوزی جاتی تھی۔ انہیں 8 گھنٹے کا سفر طے کرنا تھا اور یہی وہ واحد بس تھی جو اپنی اچھی سروس کے لیے مشہور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شدید سردی میں بھی جب اپنے بستروں سے نکلنا ممکن نہیں تھا، ڈلہوزی جانے والے مسافر اس بس تک پہنچ چکے تھے۔ کامنی کی نظریں بار بار اپنی گھڑی کے ڈائل پر جاتی تھیں۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے ہی 8 پر پہنچی، اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے 3 مختلف گولیاں نکالیں، اپنے قدموں میں دھرے تھرماس سے چائے کا ایک کپ انڈیلا اور گولیاں طاہر کی طرف بڑھا دیں۔ طاہر بے ساختہ مسکرا دیا۔ کم از کم دوران سفر تو نرسنگ بھول جایا کرو۔ چپ چاپ اچھے بچوں کی طرح نگل جاؤ۔ تمہیں ابھی یہاں کی سردی کا اندازہ نہیں۔ امید ہے کہ مجھے تمہارے منہ میں خود دوا نہیں ڈالنی پڑے گی۔ کامنی نے تھرماس کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا۔ طاہر اب اسے اپنی محبوبہ سے زیادہ محسنہ جاننے لگا تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔
لیکن کامنی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ مسیحائی کا جو انداز اپنایا تھا اس نے طاہر کو بہت متاثر کیا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب کامنی کے دل پر کوئی بوجھ نہیں رہا۔ گزشتہ 3 دنوں سے اس کے چہرے پر جو سکون ٹھہر گیا تھا اور جس طرح اس کی آنکھیں پرسکون رہنے لگی تھی، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اب اس کا ضمیر اپنے کسی بھی عمل پر مطمئن ہے، اور اس کے دل اور دماغ میں اگر کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے کوئی جنگ جاری بھی تھی تو وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ ڈلہوزی تک کے سفر میں بس 2-3 مرتبہ رکی تھی۔ خیریت گزری کے راستے میں کوئی لینڈ سلائیڈنگ نہیں ہوئی تھی جس نے انہیں بر وقت ڈلہوزی پہنچا دیا تھا۔ دوران سفر انہوں نے صرف ایک جگہ چائے کے ساتھ بسکٹس کھائے تھے، ورنہ تو کامنی بھی اسی کی طرح سفر خالی پیٹ کرنے کی عادی تھی۔ ڈلہوزی میں بس جہاں رکی وہاں 3-4 بسیں پہلے سے موجود تھیں۔ یہاں خاصی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ سپہر کے 4 بج رہے تھے اور دھوپ اپنے پورے جوبن پر تھی۔ ان کی نظروں کے سامنے تا حد نگاہ ڈھلان پر برف روئی کے گالوں کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ قدرت نے بڑی مہارت سے سارے منظر پر جیسے سفید چادر تان دی تھی، جس پر سورج کی سنہری کرنوں کا رقص آنکھوں کے لیے بڑا تمانیت بخش تھا۔ گرمیوں میں تو یہاں تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں ہوتی، لیکن شدید سردی کے اس موسم میں یہاں کچھ زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں تھی۔ بس کے کلینر نے ان کا سامان جو 2 بیگز پر مشتمل تھا بس کی چھت سے اتار دیا تھا۔ کامنی کے لیے ڈلہوزی کوئی نئی جگہ نہیں تھی۔ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اور پھر دوران سروس وہ متعدد بار یہاں آ چکی تھی۔ ایسے ہل سٹیشن ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہے تھے۔ طاہر کے لیے البتہ یہ جگہ اجنبی تھی۔ اسے ہماچل پردیش کا صرف نقشے کی حد تک ہی علم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے یہاں آنے سے پہلے ہی کامنی کو اپنا رہنما بنا لیا تھا اور اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اب یہاں انہوں نے جو 3 دن گزارنے ہیں وہ کامنی کی ہدایت کے مطابق ہی گزاریں گے۔ طاہر نے اپنے ذہن میں جو پلان بنایا تھا اس کے مطابق انہیں یہاں 3-4 دن گزارنے تھے۔ اس طرح اپنی دانش میں خود کو زیادہ محفوظ تصور کر رہا تھا، جبکہ کامنی کے لیے اس کا یہاں 3-4 روز قیام اس لیے باعث تمانیت تھا کہ اس کے زخم کے ٹانکے کھلنے کے بعد اس طرح اس کا زخم مندمل ہو سکتا تھا۔ اب طاہر بھی مستقل دستانے پہنے رکھنے سے کافی الجھن محسوس کرنے لگا تھا، کیونکہ اس نے زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اپنے جسم اور ہاتھوں پر کپڑوں اور دستانوں کا اتنا زیادہ بوجھ لادا تھا۔ طاہر کے منع کرنے کے باوجود کامنی نے ایک بیگ خود اٹھا لیا تھا، جبکہ سفری بیگ پہلے ہی سے اس نے اٹھا رکھا تھا۔ وہ تو طاہر کو بوجھ اٹھانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ دونوں آہستہ آہستہ بس اڈے سے باہر آ رہے تھے۔ کامنی اگروال کے ساتھ ساتھ اب وہ اس سڑک پر پیدل چل رہا تھا جس نے انہیں کامنی کے ذہن میں محفوظ ہوٹل تک لے جانا تھا۔ دھوپ اب ڈھلنے لگی تھی۔ ڈھلتی ہوئی مدھم دھوپ کے ساتھ فضا میں اسٹرابری، آخرے، رسوند اور خودرو بیلوں کی ملی جلی خوشبو تیر رہی تھی۔ دیودار کے گھنے جنگلوں کا سلسلہ سڑک کے دونوں اطراف پھیلتا چلا گیا تھا۔ خوشبو کی یہ لہر ان درختوں اور پاتنما بچھو بوٹی سے ٹکرانے کے بعد ان کے دل و دماغ میں اتر رہی تھی۔ طاہر کو قدرے آسودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ سڑک کے ایک کونے پر ایک قطار میں 3-4 ڈھابے بنے ہوئے تھے اور اس بس کے مسافر ان ڈھابوں کے سامنے رکھے لکڑی کے بینچوں پر بیٹھ کر سستا رہے تھے۔ ان کے ساتھ 6-7 جوڑے اور بھی اس طرف آ گئے تھے۔ یہ سب لوگ یہاں ہنی مون منانے آئے تھے اور وہ بھی فی الوقت ایک نو بیاتا جوڑے کی حیثیت سے یہاں وارد ہوئے تھے۔ ڈھابوں کے اندر تیل کے چولہے جل رہے تھے جن پر دھری لوہے کی کڑائیوں میں بڑی بڑی توندوں والے بھاپے سکھ گوبھی، آلو، بینگن اور سبز مرچوں کے پکوڑے تل رہے تھے۔ پوری بھاجی، آلو کے پراٹھے اور ٹکیاں ان کڑائیوں سے نکال کر لوہے کی بڑی بڑی چھلنیوں پر پھینکتے چلے جاتے جو پلک جھپکنے میں سامنے بینچوں پر موجود کھانے والے کے سامنے پہنچ جاتی۔ ان کے ملازمین جنہوں نے اپنے سر پر رنگین مفلروں میں لپیٹ رکھے تھے، میلے کچیلے سویٹر اور کوٹ پہنے بھاگ کر گاہکوں تک گرم گرم پلیٹیں پہنچا رہے تھے۔ اس دوران ڈھابے کے مالکان انہیں برابر صلواتوں سے بھی نوازتے جا رہے تھے تاکہ ان کی کارکردگی کسی طور پر بھی کم نہ پڑے۔ مٹی کے تیل کی بو ڈھابوں سے اٹھ کر فضا میں موجود خوشبو کے ساتھ مل کر اپنا الگ تاثر بنا رہی تھی۔ کامنی کے ساتھ طاہر ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ ان کے سامنے 2 انگریز ٹورسٹ بیٹھے تھے جن میں ایک قدرے درمیانی عمر کا مرد اور ایک نوجوان لڑکی تھی۔ دونوں پر یہاں کی سردی کچھ زیادہ اثر انداز نہیں ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے باقی لوگوں کے برعکس صرف ایک جیکٹ اور پتلون پہننے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اپنی کمر سے بندھے بوجھ کو انہوں نے اتار کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور اپنے سامنے دھرے چائے کے مگ اپنے ہونٹوں سے لگائے ان پکوڑوں کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے جو کامنی نے اپنے اور طاہر کے لیے منگوائے تھے۔ شاید وہ اپنے مخصوص بجٹ سے اس عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ طاہر نے ان کی اس کمزوری کو جان لیا تھا اور تھوڑی دیر ایک دوسرے سے علیق سلیق کے بعد
اب دونوں ٹورسٹ ان کے ساتھ پکوڑے کھانے میں شامل ہو گئے۔ 15-20 منٹ کی اس ملاقات نے انہیں آپس میں دوست بنا دیا تھا۔ دونوں جرمن تھے اور گزشتہ 3 ماہ سے بھارت کی سیاحت پر نکلے ہوئے تھے۔ طاہر نے دائیں ہاتھ کا دستانہ اتار دیا تھا اور کامنی کو فکر دامنگیر تھی کہ کب وہ دوبارہ دستانہ پہن لے۔ طاہر نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی، اسے اب دستانے پہننے سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ جب کامنی نے بالآخر اسے متوجہ کیا اور دستانہ پہننے کی تلقین کی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ جرمن سیاہ لڑکی نے پوچھا۔ کامنی نے اسے انگریزی میں بتایا کہ اپنے خاوند سے کہہ رہی ہے کہ دستانے پہنے رہے ورنہ اسے انفلوئنزا ہو جائے گا۔ وہ لوگ حیرانگی سے کامنی کی طرف دیکھنے لگے جسے خود سے زیادہ اپنے خاوند کی فکر دامنگیر تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے جرمن جوڑا رخصت ہو گیا۔ طاہر جانتا تھا کہ انہیں کسی سستی رہائش کی تلاش ہوگی جس کے بعد وہ گانجے کی تلاش میں نکل جائیں گے۔ کامنی اسے اب اوپر لے جا رہی تھی۔ قریباً 1 فرلانگ مزید اوپر جانے کے بعد وہ کامنی کے مطلوبہ ہوٹل سنی ویو میں پہنچ گئے۔ مسلسل سیڑھیاں چڑھنے سے ان کے جسموں کو قدرے گرماہٹ نصیب ہوئی تھی اور اب وہ دونوں بھاری بھرکم کپڑوں میں قدرے الجھن سی محسوس کرنے لگے تھے۔ مسٹر اینڈ مسز آکاش ملہوترا کے نام پر طاہر نے کمرہ بک کروایا اور کمرے میں پہنچتے ہی اپنے کوٹ، ٹوپی، مفلر اور دستانوں سے نجات حاصل کی۔ کمرے کے ایک کونے میں چمنی کے نیچے آتش دان میں آگ روشن تھی۔ دونوں وہیں دھری کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کامنی نے سامان سلیقے سے لگا دیا تھا اور اب بہرے کو کافی لانے کا آرڈر دے کر طاہر کے پاس آ گئی تھی۔ آج آپ کو اپنے ٹانکے کھلوانے ہیں، میرے خیال سے کسی مقامی ڈاکٹر سے مل لیتے ہیں، یہاں کے سرکاری ہسپتال کا بھی مجھے علم ہے، اس نے کہا۔ نو، کامنی ہمیں معمولی سا خطرہ بھی مول نہیں لینا، طاہر نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ اپنا ہاتھ ایسے ہی رکھیں گے؟ نہیں کامنی، اس طرح تو زخم خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ ٹانکے آج ہی کھلیں گے لیکن انہیں ڈاکٹر نہیں میں خود کھولوں گا، طاہر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا نخواستہ، کامنی نے پہلی مرتبہ خدا نخواستہ اپنے منہ سے کہا تھا اور بات نامکمل چھوڑ دی۔ مطمئن رہو، کچھ نہیں ہوتا، یہ معمولی سا کام ہے، پہلے اطمینان سے کافی پی لو، طاہر نے اسے تسلی دی۔ کامنی اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ انہیں خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، لیکن طاہر نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اس نے مکمل ڈسپینسنگ کا کورس کیا ہوا ہے، اور کامنی نے اس کی بات کا یقین کر لیا کیونکہ طاہر کے ہاتھوں اس نے انجیکشن لگوایا تھا اور یہ مان بھی لیا تھا کہ وہ ادویات کا علم بھی جانتا ہے۔ اس سب کے باوجود وہ بادل نخواستہ ہی اس کام کے لیے تیار ہوئی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، بہرا اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ طاہر اپنا ہاتھ اسے چھپانے کے ارادے سے باتھ روم میں چلا گیا۔ کامنی نے برتن میز پر رکھوا کر بہرے کو بل اور ٹپ دے کر فارغ کر دیا اور ڈونٹ ڈسٹرب کا سائن کمرے کے باہر لٹکا کر دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں آگ کے سامنے بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آؤ اب اس سے نجات حاصل کر لیں، طاہر نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کامنی نے بیگ میں رکھا ہوا سامان نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ طاہر نے اس کے سامنے ایک پیالے میں سپرٹ ڈال کر اس میں اپنے پاس موجود چھوٹی سی کینچی ڈالی اور کامنی نے اس کے ہاتھ سے پٹی اتار کر زخم ننگا کر کے اس کی ہدایت کے مطابق زخم پر میڈیسن پاؤڈر چھڑک دیا۔ شاباش، اب یہ کینچی پکڑو اور احتیاط سے اوپر والی آخری سٹچ کا دھاگا کاٹ دو، اس نے کامنی سے کہا۔ طاہر، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ کچھ گھبرا رہی تھی۔ ارے پھر کیا؟ یہ جو کچھ تم کر رہی ہو کیا ایسے پہلے بھی کیا تھا؟ بھائی حالات اور وقت کے مطابق سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کم آن کامنی، تم انٹیلیجنس چیپ ہو، تمہیں تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار رکھا جاتا ہے۔ کیری آن، اس نے اس انداز سے کہا کہ کامنی بے ساختہ ہستی، اور حیرت انگیز طور پر اس نے طاہر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس کی تمام سٹچز بڑی آسانی سے نکال دیں۔ ڈاکٹر شیلا تو ویسے ہی کمال کی سرجن تھی لیکن طاہر کے لیے تو اس نے بطور خاص بڑی مہارت دکھائی تھی۔ کیا مجال جو ٹانکے نکلنے کے بعد ہاتھ پر معمولی سے نشانات بھی باقی رہے ہوں۔ ویل ڈن کامنی، ویل ڈن ڈاکٹر شیلا، تھینک یو ویری مچ، اگر زندہ رہے تو تمہارے اس احسان کا شکریہ ضرور ادا کریں گے، طاہر نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو باری باری جنبش دیتے ہوئے کہا۔ کامنی کا دل بھر آیا، اسے شیلا بے اختیار یاد آ گئی۔ تب اس نے دل ہی دل میں اپنا یہ عہد دہرایا کہ وہ بھی اپنی اس سہیلی سے کبھی الگ نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک نمی سی اتر آئی تھی۔ اپنی دلی کیفیات جو اب چہرے پر آنے لگی تھی، طاہر سے پوشیدہ رکھنے کے لیے اس نے سارا سامان اٹھا کر باتھ روم کا رخ کیا، اور جب پیالہ وغیرہ دھو کر وہ باہر نکلی تو بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ طاہر کے زخم پر معمولی سی مرہم پٹی کرنے کے بعد اس نے طاہر کے ہاتھ سے اترنے والا سب کچھ ٹوکری سے نکال کر ایک پولیتھین بیگ میں بند کیا جو اس مقصد کے لیے اس نے پہلے ہی سے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور بیگ ٹیپ سے بند کر کے باتھ روم والی ٹوکری میں رکھائی۔ طاہر کی ہتھیلی باہر سے صاف تھی
اندرونی طرف البتہ دوا لگانے کے بعد کامنی نے ڈاکٹر شیلا کی طرف سے ملی ہوئی بینڈیج لگا دی تھی، جس کو مٹھی میں بند کر کے چھپانا بہت آسان تھا۔ تمہاری دوست بہت عظیم عورت ہے کامنی، اسے واقعی تمہاری ہی دوست ہونا چاہیے تھا۔ کامنی اپنا دل بوجھل نہ کرنا، مجھے یقین ہے کہ زندگی میں تم دونوں ضرور آپس میں ملتی رہو گی، اور میں اپنی بساط بھر کوشش کے ساتھ ایسا ممکن بناؤں گا۔ کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دور خلاؤں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کامنی خاموشی سے اس کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹا کر وہ باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی کھڑکی کے سامنے ہوٹل کا طویل گہرا سبز لان موجود تھا۔ سورج کی کرنیں شاید سارے ڈلہوزی سے سمٹ کر سنی ویو ہوٹل کے اسی لان پر مرتکز ہو گئی تھیں، جہاں بھارت کے مختلف کونوں سے آئے ہوئے نو بیاتا جوڑے اور کچھ فیملیز اپنے بچوں سمیت قیام پذیر تھیں۔ ان کی نظر بھی سرداروں کے ان بچوں پر ٹکی تھی جو ایک دوسرے سے اٹکھیلیاں کرتے لان میں بچھی کینوپیوں کے ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ طویل لان کے کونوں پر خوبصورت ریلنگ موجود تھی، جس کے بعد پہاڑوں کے چھوٹے چھوٹے سلسلے شروع ہو جاتے تھے۔ ان پہاڑیوں کے دامن سے جھانکتے جنگلوں کی اوٹ میں سورج ڈھل رہا تھا۔ سبز درختوں پر اس کی سنہری کرنیں شام کا آخری سلام کر رہی تھی، اور پہاڑیوں کی سرسبز چوٹیاں سورج کا مرکزی پیراہن اوڑھ رہی تھیں۔ سبز پہاڑیوں کے دامن میں کہیں کہیں جمی برف پر سورج کی کرنوں کا رقص جاری تھا، اور اس رقص کے دامن سے سنہری روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ سطح سمندر سے 2000 میٹر کی بلندی پر واقع ڈلہوزی سلسلے کو کوہ دھولدار میں 5 پہاڑیوں کا مجموعے کا نام ہے: بیلوں، ٹھمکام، پترہن، لہڑا اور بکرونا۔ ان پہاڑیوں کے دامن میں خوبصورت وادیاں، گھنے جنگلات، بل کھاتی ہوئی پگڈنڈیاں، انسانی آنکھ کے لیے پناہ حیرت اور سبحان تیری قدرت کے نظارے واہ کرتی چلی جاتی ہیں۔ ڈلہوزی کی وادیوں کے گہرے سرمئی شہابی پہاڑیوں کا پانی جتنا گدلا ہے، راوی کا اتنا ہی دودھیا اور شفاف۔ گرمیوں میں چمکتے اور سنہرے دنوں میں ان شہابی پہاڑیوں کے درمیان بہتے ان دریاؤں کو دیکھنے کے لیے سارا بھارت یہاں امڈا چلا آتا ہے۔ مقامی اور غیر مقامی سیاح دریاؤں سے پھوٹتے ندی نالوں کے کنارے گھنٹوں بیٹھے قدرت کی اس فیاضی سے جی بھر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں دریا قدرے میدانی علاقوں میں گزرتے ہیں، وہاں ساحلوں پر ریت اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کی تہہ بچھائے چلے جاتے ہیں۔ کسی نامعلوم جذبے کے اسیر طاہر نے کھڑکی کا پٹ کھول دیا تھا، اور باہر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے مشام جان کو معطر کر گیا تھا۔ کامنی اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنا اور سننا چاہتے تھے، لیکن دونوں خاموش تھے۔ سامنے لان میں کھیلتے بچوں پر دونوں کی نظریں ٹکی تھیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے یہاں کے معمول کے مطابق سورج ایک دم سے اپنے پیچھے سرخ رنگ کی لکیر چھوڑتا سبز پہاڑیوں کے عقب میں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے برفیلی چادر اتر کر چپکے سے ہواؤں میں شامل ہو گئی۔ چھتنار درختوں سے لدے جنگل کی تاریکی اور ان سے لپٹے حشرات الارض کا ایک شور ایک دم سے جاگ اٹھا تھا۔ ہوٹل کی بیرونی روشنیاں جلنے لگی تھی، اور باہر لان میں بیٹھے جوڑے اور فیملیز ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں سمٹ رہے تھے۔ ہوٹل کا ہیٹنگ سسٹم صرف مرکزی ہال کمرے کے لیے ہی تھا، پھر بھی اس نے اندر کے ماحول کو خاصا آرام دہ بنا دیا تھا۔ کامنی نے کھڑکی کا پٹ بند کر دیا۔ منجمد ہونے کے ارادے ہیں کیا؟ اس نے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، واقعی سردی زیادہ ہی ہو گئی، طاہر نے چونک کر جواب دیا۔ دونوں سامنے آرام دہ صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ کامنی نے ہیٹر کا سوئچ آن کر دیا، کیونکہ اب سردی سے اس نے باقاعدہ کانپنا شروع کر دیا تھا۔ کامنی، تمہیں علم ہے ہماری منزل کون سی ہے؟ اچانک ہی طاہر نے اپنی دانست میں کامنی کو چونکانے کے لیے یہ سوال کر دیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر کامنی جیسے پہلے ہی سے اس جواب کی تیاری کر رہی تھی۔ ہاں، میں جانتی ہوں، دراصل وہی میری منزل ہے، کامنی نے بڑے پرسکون لہجے میں اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کامنی، ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ دوست کی پہچان مشکل وقت یا پھر سفر میں ہوتی ہے۔ اتفاق سے ہم نے دونوں حجتیں پوری کر لی ہیں۔ میں اپنی کوئی بات دہرانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں عظمت کی ان بلندیوں کو چھو بھی نہیں سکتا جو تمہارا مقدر بننے والی ہیں۔ کامنی، تم عافیت میں آ گئی ہو، محفوظ ہو گئی ہو، تمہاری جستجو تمام ہوئی۔ شاید تمہارے لیے یہ اچنبے کی بات ہو کہ میرے ملک کی طرف سے مجھے اب بھارت آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس مرتبہ وہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن میں نے زبردستی یہ فیصلہ کروایا۔ میرا موجودہ سفر میرے پروگرام میں کبھی شامل نہیں رہا۔ اب سوچتا ہوں کہ قدرت کے فیصلے کتنے اچانک اور جامع ہوتے ہیں۔ انسان کی سوچ ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کچھ تامل نہیں ہے کہ اصل میں یہ سارا گورکھ دھندا کاتب تقدیر نے مجھے تم سے ملانے کے لیے پھیلایا تھا۔ اس نے کامنی کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا،
کامنی مبہوت ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا سر طاہر کے کشادہ سینے پر رکھ کر اس کی بات کا جواب دیا، کیونکہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ طاہر نے ڈنر ہوٹل کے مین ہال میں کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ یہاں سمٹ کر بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کمرے میں بند رہ کر کسی کے لیے بھی سوالیہ نشان بن سکتے تھے۔ دونوں ہال کمرے میں آ گئے۔ ایک کونے میں دھری میز جس کے گرد 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی انہوں نے سنبھال لی۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہوٹل کا مین ہال بھر گیا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو، موسیقی اور ہال کے عین وسط میں بنے گول سٹیج پر کمر لچکاتی ناچتی لڑکیاں۔ اب طاہر کو اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں زیادہ تر فوجی جوان کیوں آ رہے ہیں۔ ہوٹل کا بار روم اسی حال سے منسلک تھا جہاں لوگ باری باری جاتے اور شراب کے جام انڈیل کر کھانے پر ٹوٹ پڑتے۔ انہوں نے ہوٹل کا مینیو دیکھنے کے بعد اپنے لیے مناسب کھانا منگوا لیا تھا۔ دونوں دیر گئے تک یہاں بیٹھے کھانے کے بعد چائے سے دل بہلاتے رہے۔ جوں جوں رات ڈھل رہی تھی، ہال کے مرکزی سٹیج پر موجود رقاصاؤں کے کپڑے مختصر ہونے لگے تھے۔ ان کے ڈانس ہیجان انگیز ہو رہے تھے۔ سٹیج رقاصاؤں کے ساتھ ساتھ شراب کے نشے میں بدمست لڑکے اور لڑکیاں بھی ہال میں گونجتی موسیقی کی دھنوں پر ناچ رہے تھے۔ شاید اب کامنی کے لیے ایسے مناظر میں دلچسپی کا عنصر باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اس کے برعکس وہ خاصی بوریت محسوس کر رہی تھی۔ آج سے چند روز پہلے تک یہ ماحول اس کے لیے آئیڈیل تھا، لیکن اب اسے کراہت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھرے ناگواری کے تاثرات نمایاں ہونے لگے تھے۔ طاہر بڑی گہری نظروں سے اس کے نفسیاتی اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تبدیلی خوشائن اور کامنی کے اندر پیدا ہونے والے انقلاب پر دلالت کرتی تھی۔ اس نے مسکرا کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ چلو یہاں سے چلیں۔ بالآخر کامنی نے کہہ ہی دیا۔ کہاں؟ طاہر نے جان بوجھ کر سوال کیا۔ کہیں بھی، یہاں سے اٹھو۔ کامنی نے باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ رات انہوں نے کمرے میں بسر کی۔ طاہر فرش پر اور کامنی بستر پر سوئی تھی۔ خاصی دیر تک وہ بضد رہی کہ طاہر پلنگ پر لیٹے، کیونکہ اسے زیادہ آرام کی ضرورت تھی، لیکن طاہر نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ علل صبح جب طاہر اٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، کامنی اپنے بستر سے اٹھ کر زمین پر بیٹھ گئی اور اسے دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے طاہر نے بطور خاص اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ جس طرح صدقے دل سے کامنی نے دین کی حقیقت کو جان کر قبول کر لیا ہے، اللہ اس کی مدد کرے اور اس کا ایمان مضبوط بنائے۔ کامنی بسا اوقات بالکل بچوں کی طرح ضد کرنے لگتی تھی۔ آج وہ بضد تھی کہ طاہر اسے بھی نماز پڑھائے، جس پر اس نے بالآخر کامنی کو اپنے پیچھے پیچھے قرآنی آیات دہراتے ہوئے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ جس وقت کامنی نماز کے خاتمے پر دعا مانگ رہی تھی، اس کے چہرے پر بنا نور کا ہالہ آنکھوں کے راستے طاہر کے دل پر نقش ہو گیا۔ اس نے اپنے بزرگوں سے جن کرامات کی باتیں سنی تھی، انہیں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا۔ کامنی نے دل ہی دل میں بڑی لمبی دعا مانگی تھی۔ اس کی شدید خواہش پر آج اسے کلمہ طیبہ پڑھانے کے بعد طاہر نے باقاعدہ دارہ اسلام میں داخل کر لیا تھا۔ اس نے اپنی ایک مسلمان کلاس فیلو مریم کے نام پر اپنا اسلامی نام مریم تجویز کیا تھا۔ طاہر کو اس میں کیا اعتراض ہوتا؟ اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ البتہ اس نے کامنی سے ایک درخواست ضرور کی تھی کہ وہ ابھی سب کچھ صیغہ راز میں رکھے۔ ناشتہ انہوں نے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ طاہر نے محسوس کیا کہ اب اس کے سر پر چادر مستقل ٹک گئی تھی اور اس نے شلوار قمیض پہن لی تھی۔ طاہر کی درخواست اور حالات کے پیش نظر اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے میک اپ میں کچھ تبدیلی کی تھی۔ دونوں کی کوشش تھی کہ وہ اپنی تصویروں سے کسی بھی طرح مختلف نظر آئیں، اور اس میں ابھی تک وہ کامیاب بھی رہے تھے۔ طاہر نے اب اپنی پگڑی اتار دی تھی، لیکن داڑھی برقرار رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کا سٹائل بڑی محنت کے بعد سر کے درمیان سے مانگ نکال کر کامنی نے تبدیل کر دیا تھا، اور آنکھوں پر سفید شیشوں کی اینک لگانے کے بعد وہ اس عمر میں بھی خاصا سنجیدہ قسم کا کوئی سرکاری افسر دکھائی دیتا تھا۔ کامنی نے اپنے بال ہائیڈروجن سے رنگ لیے تھے اور ڈاکٹر شیلا کے ہاں سے رولر وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس کے گہرے کالے رنگ کے سیدھے بال اب بھورے رنگ کے گھنگریالے بالوں میں تبدیل ہو چکے تھے، اور جین جیکٹ پہننے کے بعد وہ کسی ماڈرن گھرانے کی ایسی بھارتی ناری بن گئی تھی جس کے ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی ایک سنجیدہ سے سرکاری افسر سے کروا کر اپنی جان چھڑا لی ہو۔ اس مرتبہ اس نے جان بوجھ کر کمرے کے باہر مغربی اطوار اپنائے تھے اور اپنے کانوں میں لمبے لمبے بندے ڈال کر ایسی مغربی دوشیزہ بننے کی اداکاری کی تھی جس نے اپنے اوپر مشرقیت زبردستی طاری کر لی ہو۔ صبح کا ناشتہ انہوں نے اپنے کمرے میں کیا اور سورج نکلنے کے بعد باہر آ گئے۔ انہوں نے اب شام کا وقت کمرے سے باہر ہی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے ایک بیگ میں کامنی نے ہر ایسی چیز ڈال لی تھی جس سے اس کی پہچان ممکن ہو سکے، اور وہ بیگ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔
اپنے کمرے میں انہوں نے صرف کپڑے اور غیر ضروری سامان ہی چھوڑا تھا۔ رات والی بینڈیج انہوں نے باہر پھینکنے کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لی تھی، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں کمرے کی صفائی ممکن تھی۔ دونوں ہوٹل سے پیدل چلتے پتھرنی چکر میں آ گئے تھے، جہاں سے انہوں نے باقی لوگوں کو دیکھا دیکھی سفر کا آغاز کیا۔ ابھی زیادہ لوگ اس طرف نہیں آئے تھے اور سڑک قدرے ویران نظر آ رہی تھی۔ البتہ سڑک کے کنارے موجود ڈھابوں کے چولہے ضرور روشن تھے۔ سڑک کی خستہ حالی اس کی ٹوٹ پھوٹ سے عیاں تھی۔ دونوں کناروں پر لگے درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے سوکھے پتے ہوا کے ساتھ سڑک پر کھڑکھڑاتے پھرتے تھے۔ فضا میں چاروں طرف ایک یاسیت سی طاری تھی۔ کامنی کے لیے یہ راستہ اجنبی نہیں تھا، وہ یہاں سے درجنوں مرتبہ گزری تھی، لیکن آج جیسا سفر جانے زندگی میں کب نصیب ہو، اس نے سوچا۔ شاید یہ ڈلہوزی میں اس کی زندگی کا آخری سفر تھا۔ کسی نادیدہ طاقت نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور کامنی نے چاہا کہ جی بھر کے اس ملکہ کوثر کے ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں کے راستے اپنے دماغ پر نقش کر لے۔ طاہر کو یہاں ہر شے شکست خوردہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ گہرے سبز پہاڑ کی رویدگی والے کنجوں میں کوہن سالی، دور قدیم کے حوض پانی سے خالی تھے اور ان پر کائی آلودہ شکستگی کے آثار نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ سڑک کنارے لکڑی کے بینچ کئی جگہ سے درمیان سے ٹوٹ چکے تھے، البتہ ان کی لوہے کی ٹانگیں ابھی تک قائم تھیں، جن کا رنگ گالے سے اب زنگ آلودہ ہونے کے بعد بادامی سا دکھائی دے رہا تھا۔ طاہر کو یوں لگا کہ جیسے وہ ان میں سے کسی سال خوردہ بینچ پر بیٹھے گا تو وہ ٹوٹ کر نیچے گر جائے گی۔ کناروں کے ساتھ ساتھ البتہ قدرت کی فیاضی اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہی تھی۔ سڑکوں کے کنارے گہرے جنگلات کے ساتھ ساتھ دستے قدرت نے رنگ برنگوں شگوفوں والی گہری بیلوں کی جال تان رکھے تھے، جن سے جھانکتے یہ رنگا رنگ پھول عجیب بہار دکھا رہے تھے۔ پہاڑوں کی گہرائیوں سے اٹھنے والی خوشبودار اور پھولوں سے لدی پھندی خوش رنگ بیلیں گھاٹیوں، کھائیوں اور گڑھوں سے اٹھ کر شکستہ اور ویران سڑک سے گلے ملتے دکھائی دیتی تھی۔ گھنے درختوں کے جھنڈ اب مقامی محکمہ جنگلات کی مہربانیوں سے کہیں کہیں خالی خالی دکھائی دینے لگے تھے۔ درمیان سے درخت کاٹ کر فروخت کر دیے جاتے تھے۔ لکڑی کی چوری یہاں کی سب سے بڑی اور اہم ترین کرپشن تھی۔ ایک بات طاہر نے بطور خاص محسوس کی کہ یہاں بھارت کے باقی حصوں سے بھی کچھ زیادہ ہی غربت دکھائی دی تھی۔ راستے میں انہیں جتنے مقامی اور غیر مقامی لوگ آتے جاتے دکھائی دیے، ان سب کے چہروں سے ایک بے نام سی نحوست ٹپک رہی تھی۔ رنگ و روپ سے آری مرجھائے ہوئے بے رونق سے چہرے۔ سڑک کے ساتھ ساتھ کہیں اگر کوئی عمارت دکھائی دیتی تو وہ بوسیدہ اور کائی آلود ہوتی۔ کبھی انگریزوں نے ذوق و شوق سے یہاں جو بنگلے اور ڈاک بنگلے بنوائے تھے، اب وہ کھنڈرات کے ڈھیر بنتے جا رہے تھے۔ ان کے گرد جھاڑ جھنکار کے جنگل اگے ہوئے تھے۔ ڈاک بنگلوں کے بڑے بڑے لانوں پر خوبصورت اور خوش رنگ پھولوں کی جگہ نا تراشیدہ جھاڑیوں نے لے لی تھی۔ دونوں ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں داخل ہوئے تو وہاں موجود تمام دکانداروں کی للچائی ہوئی فقیرانہ قسم کی نظروں نے انہیں اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ ہر دکاندار کی خواہش تھی کہ وہ اس کی دکان پر آئیں۔ کسی کسی دکان پر اکا دکا گاہک دکھائی دیتا تھا، ورنہ تو زیادہ تر دکاندار یہاں خالی ہاتھ مکھیاں ہی مار رہے تھے۔ طائرانہ نظروں سے چھوٹی چھوٹی دکانوں کا جائزہ لینے کے بعد بالآخر وہ ایک دکان میں جا گھسے۔ دکان کا مالک اپنے عقب میں لٹکی کسی دیوی کی تصویر کے نیچے دھوپ جلا کر شاید لکشمی کا منتظر تھا۔ کامنی نے یہاں سے 2 گہرے رنگوں کی اینکیں اور مقامی طور پر بنی 2 الگ الگ قسم کی ٹوپیاں خریدیں۔ کچھ اور چیزیں بھی اس نے خریدی تھی اور طاہر کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس نے بڑی پھرتی سے اپنے پاس موجود پیسوں سے بل کی ادائیگی کر دی تھی۔ اس نے دکاندار کی ڈیمانڈ سے آدھی قیمت پر یہ چیزیں خریدی تھی، جن میں 2 شاندار گرم زنانہ چادریں بھی تھیں جو مقامی کاریگروں کی تیار کردہ اور یہاں کی سوغات دکھائی دے رہی تھیں۔ طاہر کو سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ان چادروں کا مصرف کیا ہے، لیکن اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ دکان سے باہر آ کر جب کامنی نے گہرے رنگ کے بڑے بڑے شیشوں والی اینک اپنے چہرے پر لگا کر سر پر یہاں سے خرید کر وہ فینسی گرم ٹوپی جمائی تو طاہر کے لیے بھی اسے پہلی نظر میں پہچاننا ممکن نہ رہا۔ ونڈرفل! اس نے بے اختیار کامنی کو داد دی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ واپس بٹواری کیمپ میں بھی چلی جائے تو کوئی آسانی سے اسے شناخت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود اپنی شناخت نہ کروائے۔ طاہر، مجھے یہ کچھ اب بالکل پسند نہیں۔ صرف تمہاری خواہش کے احترام میں اپنا بھیس تبدیل کرنے کے لیے یہ سوانگ رچا رہی ہوں۔ مجھے اب صرف تمہارے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اس نے باہر آنے پر کہا۔ او کامنی، تم مجھے مار ڈالو گی، دیکھ لینا تم مجھے مار ڈالو گی، اس نے بے اختیار کامنی کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے کہا۔ دونوں نے تھوڑی دیر بعد ایک ڈھابے سے چائے اور سبزی کے پکوڑے کھائے۔ ان کا یہ ایک طرح سے لنچ تھا۔ شام تک کا وقت انہوں نے اسی طرح مٹر گشت کر کے گزارا اور سورج ڈھلنے پر اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔
ان کے کمرے سے ملحقہ 2-3 کمروں میں 9 بیاتہ جوڑے ٹھہرے ہوئے تھے، وہ سب ان کے ساتھ ہی واپس آئے تھے۔ دن بھر مسلسل پیدل چلنے سے وہ قدرے تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، لیکن یہاں بیٹھ کر وقت گزارنے سے بہرحال گھومنا پھرنا زیادہ بہتر تھا۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد کامنی نے سب سے پہلے اپنے بیگ سے پستول نکال کر سرہانے رکھا۔ یہ سرکاری پستول ابھی تک اس کے پاس محفوظ تھا۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے چھپانے میں بھی زیادہ دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ طاہر کے کہنے پر پستول وہ اپنے بیگ میں رکھتی تھی۔ دونوں نے کمرے میں آ کر اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ ان کے بعد کہیں کسی شک کی بنیاد پر کمرے کی تلاشی تو نہیں لی گئی یا پھر کسی نے یہاں کوئی بگ سسٹم تو نہیں لگایا ہوا۔ دونوں انٹیلیجنس کے تربیت یافتہ تھے اور اپنی تربیت کے مطابق دونوں نے اطمینان کر لیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ طاہر نے کمرے میں کافی منگوانے کے بعد دروازے کے باہر ڈونٹ ڈسٹرب کا سائن لٹکا دیا تھا اور اب وہ کامنی کی طرف متوجہ تھا۔ اسے اب کامنی پر معمولی سے شک و شبے بھی باقی نہیں رہا تھا، کیونکہ کامنی نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا اور اب ان کا جینا مرنا سانجھا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں ترتیب دیے پروگرام سے اسے آگاہ کرتے ہوئے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ مناسب سمجھے تو اس میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے۔ کامنی نے ذہنی طور پر اس کی برتری بٹواری کیمپ میں تربیت کے دوران ہی تسلیم کر لی تھی۔ خاص طور سے پوسوال سے اس کی لڑائی کے بعد اسے کوئی شک باقی نہیں رہا تھا۔ یوں بھی بٹواری کیمپ سے فرار ہونے کے بعد سے اس کے ساتھ گزارے ایک ایک لمحے نے کامنی کو طاہر کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا معترف بنا دیا تھا۔ اس نے طاہر کی تجویز پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسے بتایا کہ جس علاقے سے اس نے سرحد عبور کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اس ایریا سے کامنی اگروال نے اپنی سروس کا آغاز کیا تھا اور اسے وہاں سے متعلق خاصی معلومات بھی حاصل ہیں۔ ہمیں اپنے اور دشمن کے درمیان کم از کم 8 دن کا وقفہ رکھنا ہے۔ میرا خیال ہے 8 دن انہیں یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہوں گے کہ اب ہم ان کی دستبرد سے بچ نکلے ہیں اور اب انہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ انہوں نے ہماری تلاش پر جو اضافی فورسز لگا رکھی ہیں وہ واپس آ جائیں گے اور نارمل حالات سے ہم انشاءاللہ نمٹ ہی لیں گے۔ معمول کی نگرانی اور چوکسی تو کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگ 3-4 روز کے بعد زیادہ چوکس نہیں رہیں گے، طاہر نے کہا۔ انہیں دھوکہ دینے کی ایک سکیم میرے ذہن میں آئی ہے، کامنی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ طاہر نے پوچھا، اور اب کامنی نے اسے جو سکیم بتائی اس پر وہ دل ہی دل میں اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ کامنی نے یہ منصوبہ اس بنیاد پر تیار کیا تھا کہ اس کے والدین کی کڑی نگرانی ہو رہی ہوگی اور انہوں نے راہ کی اسی چوکسی کو اپنے حق میں استعمال کرنا تھا۔ ونڈرفل کامنی، میرے ذہن میں تو یہ بات آئی ہی نہیں تھی، کل ہی اس پر کام شروع کرتے ہیں، طاہر نے کہا۔ کامنی نے حساب لگایا تھا کہ طاہر ابھی مزید 4-5 روز بھارت میں ضائع کرنا چاہتا ہے اور اسے اچانک ہی یہ خیال آیا تھا کہ ان کے پاس اتنا زیادہ راہ بھی ہوگا یا نہیں، لیکن اس نے طاہر سے یہ سوال کرنے کے بجائے اپنے پرس میں موجود ساری رقم باہر نکالی اور ہاتھ میں پہنے سونے کے کنگن کے ساتھ اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا؟ طاہر نے حیرانگی سے پوچھا۔ دیکھو طاہر، اب تمہاری یا میری والی تو کوئی بات رہی نہیں، میرا جو کچھ ہے وہ تمہارا ہی تو ہے۔ میں بہرحال ایک مشرقی عورت ہوں جو یہ چاہے گی کہ اپنا سب کچھ اپنے پتی کے حوالے کر دے، یوں بھی اس رقم کا مناسب استعمال تم ہی کر سکتے ہو۔ طاہر اس کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ شاید کامنی نے اخراجات کا اندازہ لگا کر یہ نہ سوچا ہو کہ طاہر کے پاس پیسے ختم نہ ہو جائیں۔ کامنی کی اس بات پر مسکراتے ہوئے اس نے کامنی کی ساری رقم واپس کر کے اپنے ہاتھ سے وہ کنگن اس کے بازو میں پہنا دیا۔ کامنی، میرا تعلق ایک چھوٹے لیکن غیرت مند ملک کی فوج سے ہے جو اپنے ساتھی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اول تو میرے پاس کافی رقم ہے، اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پیش آ گئی تو اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ ایک دن کے مارجن پر ہمیں مطلوبہ رقم مل سکتی ہے، لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور ہاں، کہیں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم خواہ کنجوسی نہ کرتی رہنا، اپنے معمولات کے مطابق سب کچھ کرو، بے فکر رہو، اور کچھ نہ بنا تو ہم دونوں ناگزیر حالات میں کسی بھی لالا جی کو لوٹ کر اپنا کام چلانا جانتے ہیں۔ کامنی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنستی۔ پہلی مرتبہ طاہر نے اسے پرسکون اور ہنستے ہوئے دیکھا تو اسے روحانی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ اگلا روز بھی انہوں نے ایسے ہی گزار دیا اور آج انہیں تیسرا دن تھا جب طاہر نے مقامی پی سی او سے ایک کال اپنے کھٹ منڈو میں موجود دوست پرتاب مہرا کے لیے بک کروائی۔ وہ اب کامنی کے بتائے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ کھٹ منڈو کے گرینڈ ہوٹل میں موجود ایک ٹریول کمپنی کے مینیجر مسٹر پرتاب مہرا نے اس کی کال موصول کی تھی۔ طاہر نے اسے مختصر بات کرتے ہوئے اپنا پیغام اسے اس طرح لکھوایا کہ اگر یہ فون کہیں ریکارڈ بھی ہو رہا ہو تو کسی کے کچھ پلے نہ پڑے۔ البتہ مسٹر پرتاب مہرا نے یہ کال سنی اور پیغام بھی نوٹ کر لیا۔
پردیپ سنگھ سولان سے واپس ضرور آ گیا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے ڈاکٹر شیلا سے اپنے معمول کے مطابق تفتیش نہیں کی تھی، لیکن 2 روز تک اس کے ایجنٹوں نے مقامی اسپیشل برانچ کی مدد سے سر توڑ کوشش کر ڈالی تھی کہ ان کے ہاتھ کوئی ایسا ثبوت لگ جائے کہ یہاں کامنی اور طاہر آئے تھے، لیکن انہیں یہاں سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اب اس نے اپنا ایک چالاک اسسٹنٹ اس امید پر وہاں چھوڑ دیا تھا کہ شاید آئندہ کبھی کامنی اپنی دوست ڈاکٹر شیلا سے ملنے یا مدد لینے کی کوشش کرے۔ اسے اندازہ تھا کہ ابھی وہ دونوں اس ملک میں ہی ہیں، اتنی جلدی وہ فرار نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ راہ نے اطلاع ملتے ہی نزدیک ترین نیپال کی سرحد قریباً سیل کر دی تھی۔ چکراتا سے گنگوتری نامی بھارت کے سرحدی علاقے کو جانے والے راستے کو انہوں نے ایک طرح سے لینڈ لاک کر دیا تھا۔ صرف ایک چانس تھا کہ اگر واردات کی پہلی رات ہی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہوتے تو عین ممکن ہے کہ وہ نکل چکے ہوں، ورنہ مقامی انٹیلیجنس اور سرحدی پولیس تو ان کی غلام تھی، جو ان کے حکم پر زمین کا چپا چپا چھان سکتی تھی۔ پردیپ سنگھ نے کامنی کے ماضی کے حوالے سے جتنے تعلق تلاش کیے تھے، ان سب کی کڑی نگرانی ہو رہی تھی، ان سب کی ڈاک چیک ہو رہی تھی، ان کے ٹیلی فون بگ ہو رہے تھے، ان کی نقل و حرکت میل ملاپ پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ راہ کے ہیڈ کوارٹر سے 50 ایجنٹوں پر مشتمل ایک ٹیم اسی مشن پر لگی تھی، جن کی طرف سے ملنے والی تمام اطلاعات کی مانیٹرنگ مرکزی کمپیوٹر سیکشن میں ہو رہی تھی۔ پردیپ سنگھ اس ٹیم کے سربراہ کی حیثیت سے دہلی میں موجود تھا۔ کامنی کے تمام تعلق والوں میں ایک ایک پل کی حرکات و سکنات اور معمولات کی خبر بھی اسے مل رہی تھی۔ اس کے گھر والوں سے متعلق تو ہر ایجنٹ حلف اٹھا کر کہنے کے لیے تیار تھا کہ کامنی نے انہیں دھوکہ دیا ہے، اور ایک دھارمک ہندو گھرانہ ہونے کی وجہ سے جب سے انہوں نے اپنی سپتری کی کرتوت جانی ہے، وہ سب ان کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ کامنی اگروال کا بھائی امریش اگروال مقامی ہندو وشو پرشید برانچ کا سیکرٹری جنرل تھا۔ ان کے گھر پر ہر وقت بھگوا یعنی متعصب ہندوؤں کا پیلے رنگ کا پرچم لہراتا رہتا تھا۔ سورج اگروال کے دوست دشمن سب اس بات پر متفق تھے کہ وہ مر تو سکتا ہے، لیکن اپنے دھرم اور ریتی رواج کے خلاف اپنی بیٹی کی بغاوت برداشت نہیں کر سکتا۔ امریش اگروال نے وچن دیا تھا کہ وہ اپنی بہن کو جب بھی دیکھے گا اپنے ہاتھوں قتل کر ڈالے گا۔ وہ RSS کے مقامی گنڈوں کے ساتھ الگ سے اس کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اس نے خود پردیپ سنگھ سے رابطہ کر کے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ اس خاندان کے ایک ایک فرد کی تفتیش کے بعد راہ کو یقین ہو چلا تھا کہ کامنی اگروال کے جرم میں یہ لوگ ہرگز شامل نہیں۔ البتہ ایک مفروضے پر وہ ابھی تک قائم تھے کہ کامنی اگروال شاید اپنے گھر والوں یا اپنی کسی سہیلی سے رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اور اس روز جب پردیپ سنگھ کو اپنے موبائل پر ایک انتہائی اہم کلو کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً انسپیکٹر آتما رام کو اپنے پاس بلا لیا، جس کے ہاتھ میں ایک ٹیلی گرام تھا جو کامنی نے نیپال کے شہر کھٹمنڈو سے بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خط کی شکل میں لکھا ٹیلی گرام اس کی میز پر موجود تھا۔ کامنی نے دراصل یہ اطلاعی معافی نامہ اپنے والد کے ایڈریس پر پوسٹ کیا تھا۔ شاید اسے یہ امید تھی کہ اس کے باپ کے آفس کی نگرانی نہ کی جا رہی ہو۔ اس نے یہ بات خط میں بھی لکھی تھی کہ وہ اسی لیے خط والد کے آفس پر روانہ کر رہی ہے۔ اس ٹیلی گرام لیٹر میں اس نے اپنے والدین سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے معاف کر دیں اور بھول جائیں۔ وہ شاید اب زندگی میں کبھی انہیں دوبارہ نہ مل سکے، کیونکہ اس نے اپنا دھرم بھی تبدیل کر لیا تھا اور بھارت کو چھوڑ کر کسی اور دیش میں جا چکی تھی۔ جس دیش میں وہ گئی تھی اس کا نام کامنی نے نہیں لکھا تھا، لیکن وہ سب جانتے تھے کہ یہ کون سا ملک ہو سکتا ہے۔ خط اگلے لمحے درجنوں کاپیوں کی صورت میں تمام اہم شخصیات کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ راہ کے متعدد ایجنٹوں نے اگلے 3 گھنٹوں میں اس بات کا کھوج بھی لگا لیا تھا کہ یہ ٹیلی گرام کھٹمنڈو کے کس پوسٹ آفس سے بھیجا گیا تھا۔ شام تک راہ کے 7-8 ایجنٹ کھٹمنڈو میں طویل سر کھپائی کے بعد اپنے ہیڈ آفس کو جو رپورٹیں بھیج رہے تھے ان کا خلاصہ یہ تھا کہ کامنی نے ایک عیسائی نام کی لڑکی کے ساتھ نیپال کے جعلی پاسپورٹ کے ذریعے پڑوسی ملک کی ایئر لائن سے سفر کیا ہے۔ اس نے یہ ٹیلی گرام ایئرپورٹ کے پوسٹ آفس سے اپنی پرواز کی روانگی کے بمشکل آدھا گھنٹہ پہلے پوسٹ کروایا تھا، اور معمول کے مطابق پرواز کی روانگی سے قریباً 6 گھنٹے کے بعد یہ خط متعلقہ ایڈریس پر بھارت میں پہنچا دیا گیا۔ ان معلومات کے حصول کا ذریعہ ایک ٹریول ایجنسی کا دفتر تھا، جہاں را کے ایک ڈبل ایجنٹ کے ذریعے کامنی کی تصاویر دکھانے پر یہ اطلاع حاصل کی گئی تھی۔ اس ڈبل ایجنٹ نے جو نام بتایا تھا، ایئر لائن کے مسافروں کی لسٹ میں وہ نام بھی مل گیا۔ گویا را کو ہر ممکن طریقے سے یہ اطلاع پہنچا دی گئی تھی کہ چڑیا ان کے ہاتھوں سے نکل کر اب محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے۔ اگلے مزید 24 گھنٹے کی سر کھپائی کے بعد ان کے پاس ایسی کوئی وجہ باقی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ اس ٹیلی گرام لیٹر کو دشمن انٹیلیجنس کی دھوکے کی چال کہہ سکیں، کیونکہ ان کے متعدد ایجنٹوں کو ایسے تمام شواہد مل گئے تھے جو اس خط کی ایک ایک سطر کو سچ ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتے۔ ڈیم اٹ!
پردیپ سنگھ نے حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اپنا سر قریباً میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ اگلے روز انہوں نے بادل نخواستہ اپنے آپ کو کوستے ہوئے اس سرچ آپریشن کو ختم کیا۔ البتہ معمول کی نگرانی ابھی مزید 1 ماہ تک جاری رہنی تھی، کیونکہ وہ اپنے اصولوں کے مطابق احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرتے تھے۔ کامنی کی بنائی ہوئی اسکیم پر طاہر کے ساتھیوں نے بڑی کامیابی سے عمل کر کے راہ کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ 3 دن اور 4 راتوں انہوں نے اکٹھے گزاری تھیں، لیکن کامنی کے لیے یہ انکشاف بڑا حیرت انگیز تھا کہ اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ذہن نہیں بھٹکا۔ اس نے زندگی میں مرد کا ایک ہی روپ دیکھا تھا جو بڑا بھیانک اور تکلیف دہ تھا۔ اس کا واسطہ زندگی میں صرف جنسیت زدہ مردوں سے رہا تھا۔ ان 3 دنوں میں اس نے ساری زندگی کا گیان حاصل کر لیا تھا۔ اسے ادراک ہو چکا تھا کہ آج سے پہلے کی زندگی اس نے کفران نعمت میں بسر کی ہے۔ قدرت کی ودیعت کردہ اس عظیم عطیے کو اس نے کس طرح ضائع کر دیا۔ جب بھی یہ پچھتاوا اسے ستانے لگتا، فوراً ایک احساس تفاخر اس پر غالب آ جاتا تھا کہ بالآخر اس نے راز حیات پا ہی لیا۔ اس کی تپسیا رنگ لے ہی آئی، اس کی کھوج مکمل ہو گئی، اور اب وہ احساس جرم کے بغیر باقی زندگی جیے گی۔ کبھی کبھی جب اس کا ماضی سوال بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو وہ گھبرا جاتی۔ ان لمحات میں طاہر کسی مسیحا کی طرح اس کے اور ماضی کے درمیان دیوار بن جاتا۔ کامنی، ہمارے ہاں سوچنے کا یہ انداز نہیں ہے۔ اس دین مبین میں ہر بات حال اور مستقبل کی ہوتی ہے۔ ہمارا ماضی کیا ہے اسے بھول جاؤ، کیونکہ تمہارا جنم ہی اب ہوا ہے۔ جو زندگی تم نے جی وہ کوئی جینا نہیں تھا کامنی، وہ تو سزا تھی۔ زندگی کے نام پر تم نے جیل کاٹی ہے، جیل۔ اب تم رہا ہو چکی ہو، اب تم آزاد ہو گئی ہو۔ تم جہاں جا رہی ہو وہاں کوئی تم سے تمہارا ماضی دریافت نہیں کرے گا۔ سب تمہارے لیے دیدہ دل فرش راہ کریں گے، کیونکہ تمہاری خصوصی اہمیت ہے۔ میں نے تو جنم ہی مسلمان گھرانے میں لیا، لیکن تم نے ہدایت پائی ہے، گمراہی کے اندھیرے سے ہدایت کی روشنی میں آئی ہو۔ اب تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور وہ مطمئن ہو جاتی۔ اب انہیں رخت سفر باندھنا تھا۔ آج وہ ڈلہوزی سے رخصت ہو رہے تھے۔ طاہر نے اگلی منزل پٹھان کوٹ بتائی تھی۔ ہماچل اور پنجاب کی سرحد پر واقع پٹھان کوٹ جموں کا دروازہ بھی تھا۔ طاہر نے یہاں سے پنجاب کی طرف قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کو کامنی کی مکمل رضامندی حاصل تھی۔ پٹھان کوٹ سے ڈلہوزی کا سفر 3 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ طاہر نے اگلی ہی رات ٹکٹ بک کروا لیے تھے، اور صبح ناشتے کے بعد انہوں نے سفر کا آغاز کر دیا۔ اس کے ہاتھ کا زخم قریباً مندمل ہو چکا تھا۔ ہتھیلی کے اندرونی طرف کا گھاؤ بھرنے لگا تھا، اور اب اس پر ایسی بینڈیج ہو رہی تھی جسے بآسانی دوسروں سے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے چھپایا جا سکتا تھا۔ کامنی نے خود کو نو بیاتہ ظاہر کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اس نے ڈلہوزی سے ایسے نقلی زیورات خریدے تھے جو بظاہر اصلی دکھائی دیں، اور اپنے گلے میں ہار اور ہاتھوں میں نقلی سونے رولڈ گولڈ کی چوڑیاں پہننے کے بعد وہ سر پر شاہ توش کی سرخ چادر اوڑھے کسی ماڈرن گھرانے کی نئی نویلی دلہن دکھائی دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سفر شروع ہوا۔ اس دفعہ وہ چڑھائی کے بجائے نشیب کی طرف سفر کر رہے تھے۔ پہاڑوں کے گرد بل کھاتی سڑک پر ڈرائیور کہیں کہیں بس کا انجن بند کر دیتا۔ سرسبز پہاڑوں کے بعد اب سنگلاخ پہاڑی سلسلے شروع ہو گئے تھے۔ ایسے ہی 6-7 پہاڑی سلسلے عبور کرتے ہوئے، جن پر کہیں کہیں سرسبز اور چٹیل میدان بھی دکھائی دے جاتے تھے، بالآخر وہ پٹھان کوٹ بھی پہنچ گئے۔ پٹھان کوٹ وہ اس سے پہلے بھی 3-4 مرتبہ آ چکا تھا، اور یہ علاقہ اس کا اچھی طرح دیکھا بھالا تھا۔ وہ رات انہوں نے ایک مقامی ہوٹل میں بسر کی۔ شام دیر گئے وہ ہوٹل پہنچے تھے جہاں انہوں نے نئے نام سے بکنگ کروائی تھی۔ سرحدی اور دفاعی لحاظ سے حساس نوعیت کے حامل اس علاقے میں ایڈوانس انٹیلیجنس یونٹوں نے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ پٹھان کوٹ پنجاب اور جموں و کشمیر کا نقطہ اتصال تھا۔ دونوں طرف کے حریت پسندوں کی یہاں آمد کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں بھارت کی تمام مرکزی اور صوبائی انٹیلیجنس ایجنسیاں سرگرم عمل رہتی تھیں، اور خصوصاً بس سٹینڈز، ریلوے اسٹیشن وغیرہ پر تو انہوں نے کڑے اور فول پروف بندوبست کیے ہوئے تھے۔ گزشتہ 2 ماہ میں یہاں 3 بم دھماکے ہو چکے تھے، جن میں بس سٹینڈ پر ہونے والا دھماکہ سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں کو یہاں ہر دوسرا چہرہ مشکوک دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں اب آسانی سے نہیں پہچانے جا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی دانست میں اپنی شناخت ختم کرنے کا ہر ممکن طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ یوں بھی عورت اور مرد جوڑی پر شاید وہ لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ طاہر نے جان بوجھ کر رات بسر کرنے کے لیے یہاں سب سے مہنگے ہوٹل کا انتخاب کیا تھا، جہاں عموماً پٹھان کوٹ سے گاڑی یا بس تبدیل کر کے اپنی اگلی منزل پر جاتے یا پھر سرکاری آفیسرز ہی قیام کرتے تھے۔ دونوں یہاں ڈاکٹر میاں بیوی کی حیثیت سے مقیم تھے۔ رات کا کھانا انہوں نے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں کھایا۔
اور جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے، کیونکہ یہاں آنے والا ہر دوسرا یا تیسرا گاہک کوئی سرکاری آدمی ہی دکھائی دیتا تھا، اور کامنی نے خصوصاً اپنے محکمے کے 2 لوگوں کو تو شناخت بھی کر لیا تھا۔ صبح جان بوجھ کر انہوں نے دیر گئے ناشتہ کیا، پھر وقت گزاری کے لیے مقامی سول ہسپتال چلے گئے، کیونکہ دونوں نے اپنی معمول کی نگرانی کے اندیشے کو نظر انداز نہیں کیا تھا، اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے ان کا ہسپتال جانا زیادہ مناسب تھا۔ سول ہسپتال کے مختلف خالی کمروں میں مریضوں کے لواحقین کے ساتھ انہوں نے 4 بجے تک کا وقت گزارا۔ یہی ہوٹل کا چیک آؤٹ ٹائم تھا۔ اب ان کی اگلی منزل گرداسپور تھی۔ 1.5-2 گھنٹے میں ٹرین نے انہیں گرداسپور پہنچا دیا۔ رات انہوں نے یہاں ایک ہوٹل میں گزاری اور اگلے روز دوپہر کے بعد امرتسر کی طرف عازم سفر ہوئے۔ امرتسر کے ایرانی بازار میں جب طاہر اور کامنی باجوہ رائس شاپ پر پہنچے تو ان کی نظر نجوت سنگھ پر پڑی، جو اپنے بھائی کے ساتھ دکان کے کاؤنٹر پر کھڑا تھا۔ شاید وہ یہاں کسی کام سے آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے طاہر اور کامنی کو دیکھا، ویر جی، بھابھی جی کا نعرہ لگا کر ان کی طرف لپکا۔ طاہر نے اس سے زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے باقاعدہ معانقہ کر لیا تھا۔ ہم لوگ پٹھان کوٹ اپنے کزن کے پاس آئے تھے، موسی جی سورگباش ہو گئیں۔ میں نے سوچا جب پنجاب میں آئے ہیں تو ماں جی کو ملے بغیر جانا بہت غلط بات ہوگی، کامنی نے نوجوان سے کہا۔ نجوت سنگھ کا بھائی اوتار سنگھ باجوہ حیرانگی اور استقبالیہ نظروں سے اپنے ان بے تکلف رشتہ داروں کو پہچاننے کی کوشش میں تھا جن سے اس کا چھوٹا بھائی گرم جوشی سے ملا تھا۔ اوتار سنگھ سے جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے بھی خاصی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا، اور دونوں کو نجوت کے ساتھ نزدیک ہی ایک محلے میں موجود اپنے گھر میں بھیج دیا۔ سرداراں گھر پر نہیں تھی۔ ان کی زبانی علم ہوا کہ وہ اٹاری میں ہے۔ نجوت سنگھ اپنی ماں کے ساتھ اٹاری میں رہتا تھا۔ سرحدی علاقے میں موجود اس قصبے میں ان کی زمین تھی جہاں سردارہ نے اپنے خاوند کی موت کے بعد مستقل ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اوتار سنگھ کی زبانی انہیں علم ہوا کہ اگر وہ اپنی ماں کو کبھی زبردستی امرتسر لے بھی آئیں تو 2-4 دن بعد ہی وہ واپس جانے کے لیے باضد ہو جاتی ہے۔ اس نے رات ان دونوں کو اپنے گھر مہمان رکھا اور ساری رات طاہر سے ایک ہی بات کہتا رہا کہ کسی طرح وہ اس کی ماں کو امرتسر میں اس کے گھر رہائش رکھنے پر رضامند کرے۔ طاہر نے اندازہ لگایا کہ سردارہ کے بیٹوں کو اپنی ماں سے عشق تھا۔ اس کے 2 بیٹے اوتار سنگھ باجوہ اور کرتار سنگھ باجوہ امرتسر شہر میں رہتے اور اپنا بزنس کرتے تھے۔ دونوں اچھے کھاتے پیتے معلوم ہوتے تھے۔ دونوں میں سے ایک کی بیوی مستقل ان کی ماں کے ساتھ اٹاری میں رہتی تھی۔ اگلے روز نجوت سنگھ اپنی ماروتی کار پر ان دونوں کو اٹاری لیے جا رہا تھا۔ اس نے بطور خاص دونوں کو امرتسر میں دربار صاحب کے درشن کروائے تھے۔ دونوں نے اس کے ساتھ بڑی عقیدت سے یہاں خاصا وقت گزارا تھا اور دوپہر کا لنگر دربار صاحب میں کھانے کے بعد ہی اٹاری کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اوتار سنگھ کی پتنی نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ واپسی پر ان کے ہاں 2-3 دن قیام کریں گے۔ سارا خاندان خاصا مہمان نواز دکھائی دیتا تھا۔ اوتار سنگھ کی بیوی کا بھائی فوج میں کیپٹن تھا اور اس کی پوسٹنگ سہارنپور ہی میں تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور ان سے ملنے سہارنپور آئے گی، کیونکہ کامنی نے اسے اپنا ایڈریس بھی دے دیا تھا۔ امرتسر میں داخلے سے پہلے ایک مرتبہ پھر طاہر کے سر پر پگڑی سج گئی تھی۔ اب اس کی داڑھی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ آسانی سے خود کو سکھ کہہ سکتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے بڑی گرم جوشی سے انہیں اپنی ماں کی طرف روانہ کیا تھا اور نجوت سنگھ کو ہدایت کی تھی کہ کار ذرا احتیاط سے چلائے۔ ان کا تیسرا بھائی کرتار سنگھ جلندر کسی کام سے گیا ہوا تھا اور اس کی واپسی میں ابھی 2 روز باقی تھے۔ نجوت سنگھ نے انہیں قریباً 1 گھنٹے کے بعد اٹاری سے ملحقہ ایک گاؤں میں پہنچا دیا، جہاں ایک کونے میں ان کی حویلی بنی ہوئی تھی، جس کے باہر سنگ مرمر کی تختی پر اس کے باپ سورگباشی سردار کاہن سنگھ باجوہ کا نام کنندہ تھا۔ حویلی کا دروازہ ہارن کی آواز پر ان کے ایک مزارے نے کھولا تھا۔ سامنے برآمدے میں ایک چارپائی پر اس کی ماں اور بھابھی شاید سبزی کاٹ رہی تھی۔ نجوت سنگھ کے ساتھ کار میں مہمانوں کو دیکھ کر وہ دونوں چونکی اور اپنا کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ جب دونوں گاڑی سے نکل کر باہر آئے اور سرداراں کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ دونوں بازو پھیلائے ان کی طرف بڑھی اور باری باری دونوں کو گلے لگا کر آشیرواد دیا۔ کامنی نے اسے بھی وہی کہانی سنا دی جو اس کے بیٹے کو امرتسر میں سنا کر آئی تھی کہ کس طرح حادثاتی طور پر وہ گرداسپور میں آئے اور پھر اس کی ضد پر ہی طاہر نے یہاں تک کا پروگرام بنایا۔ ماتا جی، میری زندگی کی تو بہت بڑی خواہش تھی کہ پنجاب کے کسی سرحدی دیہات میں زندگی کے کچھ پل گزاروں۔ شکر ہے بھگوان کا کہ جس نے یہ بالآخر یہ موقع دے دیا، کامنی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی سروس کا آغاز بھارت کے اس سرحدی قصبے سے کیا تھا اور یہاں 3-4 سال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ طاہر کے لیے بھی یہ علاقہ دیکھا بھالا تھا،
لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں۔ اس نے یہاں پہنچنے تک نجوت سنگھ سے اس علاقے کے متعلق نامحسوس انداز میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی تھی۔ کامنی نے اسے بتایا تھا کہ سرحد پر باڑ لگانے کا کام گزشتہ سال ہی شروع ہوا ہے، کیونکہ پنجاب کی سرحد پر خالصتانی حریت پسندوں کی نقل و حرکت اب بھارتی بارڈر سیکیورٹی کے قابو سے باہر ہو رہی تھی، اور علیحدگی پسندوں کی جدوجہد میں خاصی تیزی بھی آ گئی تھی۔ یہ امر دونوں کے لیے باعث طمانینت تھا کہ ابھی سرحدی علاقے کی وہ باڑ جو بھارتی حکومت نے کانٹے دار تاروں کی صورت میں جموں سے راجستھان تک لگانے کا فیصلہ کیا ہے، یہاں تک نہیں پہنچی، لیکن اگلے 8-10 روز کے بعد اس علاقے کی باری بھی آنے والی تھی، کیونکہ یہاں سے قریباً 10-12 کلومیٹر دور تک سرحد پر خاردار تاروں کا جال بچھایا جا چکا تھا۔ طاہر نے خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ تو پنجاب کی سرحد بالکل ہی سیل ہو چکی تھی۔ 12 فٹ بلند خاردار تاروں کے دوہرے نظام میں بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس شام کے بعد بجلی دوڑا دیتی تھی، اور ان خاردار تاروں میں مطلوبہ وقفے کے بعد نصب کیے گئے سرچ لائٹ ٹاورز پر جب روشنیاں ہوتی تو دوسری طرف 3-4 کلومیٹر تک کا علاقہ روشن دکھائی دیتا، جس میں ہونے والی کوئی بھی نقل و حرکت نگاہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی تھی۔ نجوت سنگھ کے ساتھ ان کے گھر کے اونچے چوبارے پر بیٹھے طاہر نے بڑے حساب کتاب سے ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ نجوت سنگھ نے اسے بتا دیا تھا کہ یہاں سے کس طرف BSF والوں کی پوسٹ بنی ہوئی ہے، سرحد کس طرف ہے، اور یہ بھی کہ آئے روز یہاں BSF کا چھاپا پڑتا رہتا ہے۔ وہ لوگ ہر دوسرے تیسرے روز یہاں کے کسی نہ کسی گھر سے کسی نوجوان کو خالصتانی حریت پسند یا اس کا کوئی ساتھی ہونے کے الزام میں گرفتار کر کے لے جاتے تھے۔ کامنی بظاہر ان کی گفتگو سے بے نیاز اس کی بھابھی سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی، لیکن اس کے کان ان کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ وہ اپنی یادداشت تازہ کر رہی تھی، اور جیسے جیسے نجوت سنگھ طاہر کو بتا رہا تھا، اس کے ذہن میں ماضی کے حوالے سے اس علاقے کے نقوش واضح ہو رہے تھے۔ شام ڈھلنے کے بعد جب نجوت سنگھ کسی کام سے بازار گیا ہوا تھا اور کامنی اس کی بھابھی شمندر کور کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، تو دوسرے کمرے میں موجود طاہر کی زبان پر نہ جانے وہ سوال کیوں آ گیا تھا جو اس نے کسی مصلحت کے تحت ابھی تک نہیں پوچھا تھا۔ ماں جی، آپ نے اس روز مسلمانوں جیسی کچھ آیات پڑھی کر کامنی پر دم کیا تھا، آپ کو وہ کس نے سکھائی تھی؟ سرداراں پہلے اس کی طرف بغور دیکھتی رہی، پھر ایک زہر خند مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی، اور اچانک طاہر کو اس کی آنکھوں میں نمی کا احساس ہوا۔ ہاں بیٹا، مجھے علم تھا کہ تم یہ سوال ضرور کرو گے۔ اس نے بطور خاص لفظ تم پر کچھ زور دیا تو طاہر چونکا۔ میں؟ ماں جی، میں تو… طاہر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن سردارہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری بات دھیان سے سننا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم وہی ہو جو میں سمجھ رہی ہوں، اور آج تک میرے دل نے مجھے کبھی گمراہ نہیں کیا۔ بیٹا، میرا جنم ایک مسلمان گھرانے میں ہوا تھا۔ کاہن سنگھ اور میرے والد بچپن کے دوست تھے، دونوں کا یارانہ مثالی تھا۔ ہم لدھیانہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ملک تقسیم ہوا تو میری عمر شاید 10-12 سال تھی۔ کاہن سنگھ کا باپ فوج میں صوبے دار تھا۔ ان دنوں وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا جب ہمارے گاؤں پر حملہ ہوا۔ بلوائیوں نے درجنوں لوگوں کو مار ڈالا، عورتوں کو اغوا کر لیا گیا۔ ان اغوا ہونے والوں میں میں بھی شامل تھی۔ کسی نہ کسی طرح میں ان ظالموں کے چنگل سے نکل گئی اور کاہن سنگھ کے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، جو میرے دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ کاہن سنگھ کی ماں نے مجھے اپنے پاس چھپا لیا اور میرے گھر والوں کی تلاش میں نکل گئی۔ بلوائیوں نے میرا سارا خاندان، جس میں میری ماں، ایک بہن اور 2 بھائی تھے، مار ڈالا۔ کاہن سنگھ کا باپ گھر واپس آیا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے میرے والد کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا، لیکن میرا باپ نہیں ملا۔ شاید وہ بھی راستے میں بلوائیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ میرے ننہال جلندھر کے رہنے والے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد کاہن سنگھ کے باپ نے ان کی تلاش میں 2 مرتبہ پاکستان کی خاک چھانی۔ جب تک وہ زندہ رہا انہیں ڈھونڈتا رہا۔ مجھے اس کی موت کے بعد علم ہوا کہ وہ پاکستان میرے ایک ماموں کے پاس پہنچ گیا تھا، جس نے اسے پہچاننے یا مجھے واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اس عظیم شخص نے مجھے یہ بات کبھی نہیں بتائی۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے، لیکن مجھے کوئی لینے نہ آیا۔ بالآخر کاہن سنگھ کا باپ ایک روز مر گیا، لیکن اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اس کی روح کو بہت شانتی ملے گی اگر وہ مرتے دم تک میری حفاظت کریں۔ کاہن سنگھ نے مجھ پر شادی کے لیے دباؤ نہیں ڈالا، جبکہ سارا گاؤں ان کے خون کا پیاسا رہا۔ بادل نخواستہ میری جان بچانے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی، کیونکہ یہی ایک صورت میرے زندہ رہنے کی باقی رہ گئی تھی۔ 3 سال ہوئے کاہن سنگھ کو فوت ہوئے۔ اس نے 15-20 سال پہلے اپنے باپ کو فوجی نوکری سے ملی اس زمین کے ساتھ کچھ اور زمین خرید کر یہاں کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اللہ نے کرم کیا اور حالات اچھے ہو گئے۔
میری جان بچانے کے لیے اسے لدھیانہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہونا پڑا۔ 3 بچے ہوئے، یہ تینوں میری اصلیت جانتے ہیں۔ ان کے دل میں اپنے ننھیال کو دیکھنے کی تڑپ زندہ ہے، لیکن جب میں ہی بدقسمت رہی تو انہیں کون ملے گا؟ ہر سال جب یہاں سے جتھا جاتا ہے تو یہ لوگ انہیں میرے رشتہ داروں کے نام بتا کر بھیجتے ہیں، لیکن کوئی نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ اس صورتحال نے طاہر کو بھی جذباتی کر دیا تھا۔ سرداراں بہت حوصلے والی عورت تھی، بالآخر اس نے خود کو نارمل کر لیا، لیکن اچانک ہی وہ طاہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے مکان کی چھت پر لے گئی اور سامنے کی سمت اشارہ کر کے کہنے لگی، بیٹا، ساری زندگی میں اس امید کے ساتھ مر جاؤں گی، یہ حسرت میرے ساتھ قبر میں جائے گی کہ میں سرحد کے اس طرف نہ جا سکی۔ تقدیر کے آگے کس کا زور چلتا ہے؟ میں بے بس تھی بیٹا، تقدیر کے آگے میں بے بس ہوں، لیکن تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اچانک ہی بڑے ڈرامائی انداز میں کہا اور طاہر کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ کا کیا مطلب ہے ماں جی؟ اس نے بظاہر انجان بنتے ہوئے کہا۔ دیکھو بیٹا، تم جو کوئی بھی ہو، ہرگز وہ نہیں جو بننے کی کوشش کرتے ہو۔ میں نے پونٹا صاحب جی میں تمہاری اصلیت جان لی تھی۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتی، لیکن تمہیں کچھ باتیں بتا رہی ہوں۔ ممکن ہو تو میرا یہ پیغام ادھر پہنچا دینا۔ بیٹا، یہاں ہزاروں بدقسمت مسلمان عورتیں غیر مسلموں کو جنم دے رہی ہیں۔ ان بدبختوں کو گردش حالات نے یہ دن ضرور دکھائے تھے، لیکن اس کی ذمہ داری سے اس طرف کے لوگ بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ یہ عورتیں، ان کے بچے جو بظاہر غیر مسلم ہیں، آج بھی کسی مسیحا کے منتظر ہیں جو آئے اور انہیں ان کی اصلیت کی طرف واپس لے جائے۔ لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ جنہیں یہ فرض ادا کرنا تھا وہ خود ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہی ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہی ہیں۔ جب ادھر سے مسلمانوں کے آپس میں کٹنے مرنے کی خبریں آتی ہیں تو یہاں ہم بے نواؤں کے کلیجے کٹنے لگتے ہیں۔ یہ ایک سرداراں کا نہیں، مجھ جیسی ہزاروں مسلمان عورتوں کا دکھ ہے، جنہیں اپنوں نے درندوں کے آگے شکار کے لیے چھوڑ دیا۔ قدرت کا اپنا عمل تو جاری ہے۔ جو بچے ایسی مسلمان ماؤں سے جنم لیتے ہیں جنہیں زبردستی غیر مسلم بنایا گیا، ان کے دلوں میں کبھی شمع ایمان افروزاں ہو جاتی ہے۔ ایک روز ایسا ضرور آئے گا جب یہ روشنی ظلمت کے اندھیروں میں اپنا راستہ بنا لے گی۔ کاش کوئی میرے اس پیغام کو سمجھ لے، کاش کوئی جان لے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ طاہر کے رگوں پے میں جیسے آگ سی سرائیت کر گئی تھی۔ وہ سرداراں کا دکھ سمجھ رہا تھا، لیکن بے بس تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ماں جی، آپ نے مجھے شناخت کیا ہے، میں آپ سے کوئی وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ مسلمان کا خون ہمیشہ سفید نہیں رہتا۔ ہم نہیں تو ہمارے بعد کی نسل اپنی ان ہزاروں ماؤں کا قرض ضرور چکائے گی جو آپ جیسے حالات کا شکار ہوئی ہیں۔ ایک روز ایسا آئے گا جب ان کی غیرت ایمانی جاگے گی، ضرور جاگے گی۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، ہاں بیٹا، اسی ایک امید پر میں بھی زندہ ہوں، اور یہی امید اپنی اولاد کو دے کر مروں گی۔ سردارہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ابھی تک اس نے طاہر سے اس کا تعارف نہیں پوچھا تھا، لیکن اس کے عزائم جان لیے تھے اور وہ اس کی مدد پر کمر بستہ بھی تھی۔ بیٹا، یہ پو کی طوفانی راتیں ہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ آج جس طرح بادل چھائے ہوئے ہیں، کل زیادہ شدت سے بارش ہوگی۔ میں نجوت اور شمندر کو کل دوپہر کسی کام سے امرتسر بھیج دوں گی، تم کل رات نکل جانا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، آخری دم تک تمہارا ساتھ دوں گی۔ بیٹا، نجوت اور شمندر کور کی اور بات ہے، میں نہیں چاہتی کہ انہیں اصلیت کا علم ہو۔ میں انہیں کہہ دوں گی کہ تم شام کو اچانک چلے گئے تھے۔ یہاں تمہارا زیادہ قیام شاید تمہارے لیے بہتر نہ ہو، کیونکہ آئے روز یہاں پولیس اور بارڈر سیکیورٹی والے چھاپے مارتے رہتے ہیں۔ کاہن سنگھ سابق فوجی تھا، ہمارا اس علاقے میں خاصا سمان ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے، لیکن پھر بھی میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گی۔ تم سے زیادہ مجھے تمہاری بیوی کی فکر لگی ہے۔ اس نے بڑے حوصلے اور تدبر کا مظاہرہ کیا۔ ماں جی، آپ کا بے حد شکریہ۔ معلوم نہیں کہ زندگی میں کبھی دوبارہ ہم مل پائیں، لیکن آپ کا یہ احسان میری قوم کبھی نہیں بھلا پائے گی، طاہر نے کہا۔ دونوں نیچے آ گئے جہاں شمندر کور ان کے لیے رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ کامنی اس کی گہری سہیلی بن چکی تھی اور دونوں ایک دوسرے کا رسوئی یعنی باورچی خانے میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ رات دونوں نے ایک ہی کمرے میں بسر کی۔ طاہر نے اسے سرداراں سے ہونے والی گفتگو نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کامنی یہ بات سنتے ہی اپنی انٹیلیجنس تربیت کے مطابق اسے فوراً یہاں سے کھسک جانے کا مشورہ دے گی۔ اس کی تربیت ہی یہی تھی، لیکن حالات نے اسے سکھا دیا تھا کہ زندگی میں بعض اصول اور ضابطے وقت آنے پر صحیح ثابت نہیں ہوتے۔
کل رات قسمت آزمائی کریں گے، اس نے کامنی سے کہا۔ ڈن۔ کامنی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ صبح سب نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ نجوت سنگھ کالج چلا گیا۔ جب واپس آیا تو سردارہ نے اسے دونوں کو اپنی زمین کی سیر کروانے کے لیے کہا۔ ماں جی، بارش سے راستہ خراب ہے۔ اچھا، میں سرون سنگھ سے کہتا ہوں، وہ ٹریکٹر پر آپ کو لے جائے گا، نجوت سنگھ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم شمندر کو امرتسر لے جاؤ، آج چھٹی ہے، اور کل اس نے دربار صاحب بھی جانا ہے۔ کرتار سنگھ آیا تو اسے بھیج دینا۔ ابھی یہ دونوں یہاں 2-3 دن رہیں گے، انہیں کہاں پھر ایسا دیہاتی ماحول دیکھنے کو ملے گا، سردارہ نے نجوت سنگھ سے کہا۔ چنگا ماں جی۔ نجوت سنگھ جیسا فرما بردار بچہ انہوں نے کب دیکھا تھا؟ آسمان بادلوں سے سیاہ ہو رہا تھا جب وہ شمندر کور کے ساتھ ماروتی کار میں امرتسر جانے لگا۔ شمندر نے کامنی سے گلے لگ کر جلد واپس آنے کا وعدہ کیا۔ دونوں کی روانگی کے بمشکل 15-20 منٹ کے بعد سردارہ نے طاہر کو تیاری کا سگنل دے دیا تھا، جس نے بڑی پھرتی سے ایک بیگ ٹریکٹر کی اس سیٹ کے نیچے چھپا دیا جو اضافی طور پر بنائی گئی تھی، جس کے بعد سردارہ نے سرون سنگھ نامی اپنے کسی ملازم کو آواز دی، ان دونوں کو اپنی زمینوں پر لے چل، وہاں انہیں حویلی پر چھوڑ آنا، شام کو بلکارا سنگھ ان کے لیے لنگر لے جائے گا، اس کے ساتھ ہی واپس آ جائیں گے۔ ان شہر کے لوگوں کے بھی کیا شوق ہوتے ہیں، اس نے لاپرواہی سے اپنے ملازم سے کہا۔ اچھا ماں جی۔ سرون سنگھ نے ٹریکٹر سٹارٹ کر دیا۔ سردارہ نے دونوں کو باری باری گلے لگا کر ان کے منہ دیوانہ وار چومے تو کامنی کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے دال میں کالا دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہی۔ شدید سردی نے سارے گاؤں پر سکوت طاری کر رکھا تھا۔ دونوں سکڑ سمٹ کر ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئے اور 15-20 منٹ میں بخیر و عافیت سرحد سے بمشکل 2-2.5 کلومیٹر دور کاہن سنگھ کی زمینوں پر پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، شام کو جلدی آ جانا، موسم اچھا نہیں لگتا، طاہر نے وہاں لگے ٹیوب ویل پر بنے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جس میں 2 چارپائیاں، کرسیاں اور فرش پر چٹائی بچھی تھی۔ 2-3 کمبل ایک کونے میں دھرے تھے۔ اس نے اپنی سیٹ کے نیچے سے بیگ اتنی ہوشیاری سے نکالا تھا کہ سرون سنگھ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ یوں بھی وہ نشئی سا دکھائی دے رہا تھا اور شاید یہ اس کے افیون کھانے کا وقت تھا۔ دونوں کو فتح بلا کر وہ چلا گیا اور دونوں کمرے میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اسے سردارہ نے یہاں سے سرحد کا سارا نقشہ اس پوسٹ سمیت سمجھا دیا تھا جو راستے میں آتی تھی۔ کیا چکر ہے پارٹنر؟ سرون سنگھ کے جاتے ہی کامنی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے دریافت کیا۔ کامنی، تمہارے دم قدم کی برکت ہے، اللہ نے ہمیں سردارہ کے روپ میں رحمت کا فرشتہ ملا دیا ہے۔ اور اس نے کامنی کو ساری کہانی سنا دی۔ واہ، کتنا عظیم رشتہ ہے، کتنا مضبوط ناتا ہے، بے ساختہ کامنی کی زبان سے نکلا۔ دونوں اب سرحد پار کرنے کی حکمت عملی طے کر رہے تھے۔ حیرت انگیز طور پر طاہر پر انکشاف ہوا کہ اس مسئلے پر کامنی اس پر برتری رکھتی ہے۔ دراصل وہ انسٹرکٹر تھی اور سرحد عبور کروانے میں اس نے خصوصی کورس کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کو اس کورس کی خصوصی مشق کروایا کرتی تھی۔ سرون کو گئے ابھی بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب اچانک موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ اچانک تیز ہواؤں کی جھکڑ چلنے لگی۔ آسمانی بجلی کے کوندے، بادلوں کے ٹکرانے کی گڑ گڑاہٹ، بجلی کے خوفناک دھماکے اور جھکڑوں کی چیخ چنگاڑ نے دوپہر کو گہری رات کا لبادہ پہنا دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اچانک سورج نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہو۔ پارٹنر، کم آن موو۔ کامنی نے اچانک ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی؟ طاہر نے حیرانگی سے پوچھا۔ یس، ناؤ، کم آن۔ کامنی اس وقت بالکل ایک سخت گیر انسٹرکٹر لگ رہی تھی۔ اوکے۔ طاہر نے بیگ اپنی کمر کے گرد کس کر باندھ لیا۔ وہ تو خالی ہاتھ آنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں کامنی اس بیگ کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ کامنی نے پستول پوزیشن کر لیا تھا اور اس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہی تیز بارش میں لپٹے ہوا کے برفیلے طوفان نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں کو اپنی رگوں میں خون منجمد ہونے کا احساس ہوا، لیکن کیا مجال جو دونوں ایک لمحے کے لیے بھی کمزور پڑے ہوں۔ سردارہ کے بتائے ہوئے راستے پر وہ اسی طوفانی رفتار سے چل رہے تھے۔ بارش ان کے کپڑوں کے راستے جسم کے مساموں میں در آئی تھی، لیکن دونوں بڑی مضبوطی، چوکسی اور عزم سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ ذرا سی آہٹ پر کامنی پوزیشن میں آ جاتی اور طاہر اس کی تقلید کرتا۔ آدھے گھنٹے کے بعد انہیں وہ مٹی کا بند دکھائی دیا جو دونوں ممالک کے درمیان سرحد کی آخری نشانی تھی۔ شاید سپہر کے اسی عالم میں جب شدید بارش اور طوفانی جھکڑوں نے جانوروں کو بھی اپنے ٹھکانوں میں سمٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا، بی ایس ایف کو ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ کوئی سر پھرا اس عالم میں سرحد عبور کرنے کی دیوانگی کرے گا، اور ان کی یہی بے خبری دونوں کے لیے عطیہ خداوندی ثابت ہوئی۔
اگلے 15 منٹ کے بعد وہ اپنی پوسٹ پر پہنچ چکے تھے، جہاں رینجرز کے تیار بر تیار جوان ان کا استقبال کر رہے تھے۔ شام ڈھلنے سے پہلے دونوں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے، جہاں وہ اپنے افسران کو اپنی اور ان کی زندگی کا بہترین سرپرائز دے رہا تھا۔ کامنی نے یہاں موجود ہر نگاہ میں اپنے لیے بے پناہ عقیدت و احترام پایا تھا۔ یہ لوگ اسے واقعی اپنے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ اصل میں یہی تو اس کے اپنے تھے۔ یہاں اس کے لیے اجنبیت نہیں، اپنائیت تھی، عزت تھی، اور وہ سب کچھ تھا جو کسی بھی مشرقی عورت کا اعزاز ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر داخل ہوا تو فخر و انبساط کے جذبات سے مریم کو اپنا سراپا ہوا میں اڑنے کا احساس ہوا۔ اس کے گھر کا ہر فرد اسے گلے لگا کر چوم رہا تھا۔ یہاں اس کے لیے وہ سب کچھ تھا جس کے خواب وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی۔ یہیں طاہر پر انکشاف ہوا کہ کامنی یعنی مریم نے ایک بیگ زبردستی اپنے پاس کیوں رکھا تھا۔ اس بیگ میں ڈلہوزی سے خرید کر وہ 2 شالیں تھیں جو وہ اپنے ہونے والی ساس اور دیورانی کے لیے اپنی جان پر کھیل کر لائی تھی۔ 10 سال بعد لندن کے گیٹ وک ہوائی اڈے پر برٹش ایئر ویز کی پرواز نے جیسے ہی زمین کو چھوا، مریم نے فوراً اپنی سیٹ بیلٹ کھول دی۔ "ناٹ یٹ مما"، اس کے اور طاہر کے درمیان بیٹھے ان کے 5 سالہ بیٹے ٹیپو نے کہا۔ "چپ، ہر وقت ماں کو نہ سمجھاتا رہا کر"، اس نے پیار سے اپنے بیٹے کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ طاہر جانتا تھا کہ گزشتہ 10 سال سے وہ اس لمحے کا کتنی شدت سے انتظار کرتی آئی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اڑ کر لندن پہنچ جائے، جہاں گزشتہ 1.5 سال سے ڈاکٹر شیلا اور اس کا خامند پریکٹس کر رہے تھے اور مستقل آباد ہو چکے تھے۔ جہاز کی سیڑھیوں سے ایئرپورٹ لاؤنج تک پہنچنے کے تمام مراحل مریم نے جس بے قراری سے طے کیے تھے، اس نے طاہر خان کو قدرے بے چین کیے رکھا۔ لاؤنج میں جیسے ہی اس کی نظر شیلا پر پڑی، اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرالی چھوڑ کر وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکی۔ شیلا کی باہیں پہلے سے پھیلی تھیں، دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر آنسو بہاتی رہیں۔ بالآخر شیلا نے اسے آہستگی سے الگ کیا اور اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کے بیٹے ٹیپو کو گود میں اٹھا کر اس کا منہ چومنے لگی۔ مریم نے بھی اس کی بیٹی مارتھا کو اٹھا لیا تھا۔ ڈاکٹر جیکب اور طاہر ایک دوسرے سے گرم جوشی سے بغل گیر ہو گئے تھے، اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ڈاکٹر شیلا کی گاڑی میں اس کے گھر کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ ٹیپو کو شیلا نے 1.5-2 گھنٹے لمبے سفر میں اپنی گود میں ہی لٹائے رکھا، اور وہ اس کی گود میں ہی سو گیا تھا۔ دونوں سہیلیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیں۔ گزشتہ 1.5 سال میں کوئی ایسا ویکنڈ نہیں تھا جس پر شیلا اور اس کے درمیان ٹیلی فون پر گھنٹوں باتیں نہ ہوئی ہوں۔ دونوں نے اپنے ایک ایک لمحے کا احوال ایک دوسرے کو فون پر ہی سنا دیا تھا، لیکن دونوں محسوس کر رہی تھیں کہ ابھی ایک دوسرے کو کہنے سننے کے لیے ان کے پاس صدیوں جیسی باتیں موجود ہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے ڈاکٹر جیکب کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے طاہر نے دونوں کے چہرے پر باری باری نظر ڈالی اور طمانینت کا لمبا سانس بھر کر اپنی ٹانگیں سامنے کی طرف پھیلا دیں۔ 10 سال سے انہوں نے ڈاکٹر شیلا سے رابطہ نہیں توڑا تھا۔ گزشتہ 1.5 سال سے شیلا اور جیکب مستقل لندن آن بسے تھے۔ تب سے اب تک طاہر کی ایک ہی کوشش تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ مریم کو شیلا تک پہنچا دے، اور آج بہت سے ناممکنات کی طرح اس نے مریم کو یہ کچھ بھی ممکن کر دکھایا تھا۔